السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آپ کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی ہوگی کہ ہمارے ملک میں برسوں اور مدتوں سے ویگیانک لوگ جس کام میں لگے ہوئے تھے، جس کام میں ایڑی چوٹی لگا رہے تھے، محنت کر رہے تھے، تحقیق اور ریسرچ کر رہے تھے، آج جا کر ان کی محنت رنگ لائی ہے۔ ان کی محنت کا ثمرہ اور پھل دیکھنے کو ملا کہ آج چندریان 3 کا سافٹ لینڈنگ صحیح سلامت اور محفوظ طریقے سے چاند پر ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا ملک دنیا کا چوتھا ایسا ملک بن چکا ہے جس نے چاند پر اپنا چندریان بھیجا ہو۔ اس سے پہلے 3 ملک ایسے ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں، لیکن اب جب دنیا میں یہ بات ہوگی چاند پر چندریان بھیجنے کی تو ہمارا ملک کا بھی نام اس میں لیا جائے گا۔ اس لیے ہم تمام ہندوستانیوں کے لیے یہ فخر اور خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اب ہمارا ملک ترقی کے گامزن پہ ہے، اور ہم تمام لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کام میں جن ویگیانک لوگ نے محنت کی ہے، تحقیق اور ریسرچ کی ہے، ان کو مبارکباد دیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کلمات کہیں۔ دوستو، جب چاند کی بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ آئے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے چاند پر ایک ایسا کارنامہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا کہ جب بھی چاند کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن اس واقعے کی طرف ضرور جاتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں گے تو ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بس کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فوراً چاند 2 ٹکڑے میں ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہیرا کی جو پہاڑی تھی ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دکھائی دینے لگتی ہے، اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ کارنامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کر کے دکھایا، اور قیامت تک کوئی بھی ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ یہ صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں تھی۔ دوستو، اس واقعے کو ہندوستان کے مالابار میں ایک راجہ ہے چکرویدی، وہ رات کو اپنے محل میں گشت کر رہے تھے۔ ان کی نظر چاند پر پڑی اور یہ منظر دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فوراً اس نے نجومیوں سے اس بات کی تصدیق کی۔ نجومی وہ لوگ ہوتے ہیں جو جناتوں کے ذریعے اور جادو وغیرہ کے ذریعے غیب کی باتیں معلوم کر لیتے تھے۔ تو جو راجہ تھے چکرویدی، انہوں نے نجومیوں کو طلب کیا اور اس بات کی تصدیق اور تحقیق چاہی۔ تو نجومیوں نے کہا کہ عرب میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور وہی ہے جو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائے ہیں، اور وہ نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں۔ بس اس بات کو سن کر جو چکرویدی راجہ تھے، اس نے اپنے بیٹے کو اپنی تمام بادشاہت سونپ کر فوراً سمندر کے راستے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ راجہ چکرویدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ساتھ میں اچار کا ایک تحفہ بھی لے جاتے ہیں۔ حدیثوں میں یہ تمام واقعے مذکور ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کا حوالہ بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اسلام قبول کر لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچار کا وہ تحفہ بھی دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچار کے تحفے کو اپنے صحابہ کرام نے بانٹ دیا۔ جب وہ پھر واپس آنے لگے تو سمندر کے راستے میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں پورا واقعہ درج ہے۔ دوستو، یہ واقعہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا تاریخ کے متعدد کتابوں میں موجود ہے، اور یہ واقعہ ہم تمام امت محمدیہ کے لیے فخر کی بات ہے
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ دنیا قائم جب تک رہے گی اس وقت تک کوئی بھی ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کے لیے ایک فخر کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک نے بھی چاند پر اپنا چندریان کو بھیج دیا، اور دوسری فخر کی بات یہ ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھا دیا تھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔